حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے لشکر بادشاہت کے مصر سے نکل کر 2 منزل آگے باپ کے استقبال کو آئے اور دیکھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ حال تھا کہ جب کسی سے راستے میں ملاقات ہوتی تو اس سے پہلے ہی حضرت یوسف علیہ السلام پوچھ لیا کرتے تھے کہ مجھے بتاؤ میرا یوسف کہاں ہے؟ اسی طرح تم لوگوں میں سے ہے یا کسی اور جگہ ہے؟ تو وہ لوگ جو مصر کے رہنے والے تھے وہ کہنے لگے کہ ہم لوگوں میں کیسے ہو سکتا ہے، لوگو تم ان کے غلام ہو۔ اسی راستے میں تقریباً 80 اونٹ پر گزار ہوئے۔ ان سب سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کا حال پوچھا، اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام بذیہد خود نہایت باچشمہ اور 2 بدن لشکر کے ساتھ آ پہنچے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام اسی شتر کی احمار پر تشریف لائے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے خاص اپنے والد محترم کے واسطے بھیجا تھا کہ راستے ہی میں باپ بیٹے میں ملاقات ہو گئی۔ بعض تفسیروں میں لکھا گیا ہے کہ مالک ریحان نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کیا کہا تو انہوں نے جب اپنے والد بزرگ سے ملاقات ہوئی تو اپنے گھوڑے سے نیچے نہ اترے۔ اچانک باپ کی تعلیم تجدید کی اور واجب ان سے ملاقات ہوئی تو اپنے گھوڑے سے نیچے اتر کر اپنے باپ کی وجاہت کے لیکن بادشاہ باپناہ ہونا مناسب نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ بات سن کر تجویز عمل میں لائے کہ بادشاہ ریحان کے حکم کی بھی تعمیل ہو جائے اور اپنے والد محترم بزرگوں کی تعلیم میں بجلاؤ۔ تو وہ ایک مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا اترے۔ اس کے بعد فوراً مشاہدے میں آیا کہ غیب سے ایک آندھی آئی ہے، اندھاری چلی ہوئی ہے کہ اے یوسف جس کا میں جانتا ہوں تو اس کی ماں جیسی محبت ہوتی ہے۔ یہ آواز سنتے ہی حضرت یوسف علیہ السلام نے جانا کہ یہ ہدایت محض اللہ سے آئی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہی اپنی سواری سے اتر پڑے اور محبت اور تعلیم سے یوسف کو اپنی الماح پر اٹھا لیا۔ پھر دونوں مل کر بہت روئے۔ یہ حال دیکھ کر تمام اہل لشکر والے بھی لوگ رو پڑے۔ ان کے رونے سے سب بھائی تمام لشکر بے پناہ مصر میں آ پہنچے کہ اس کے زور گواہ سنا کے خبر ہے کہ جب مصر میں حضرت یعقوب علیہ السلام لشکر میں یوسف کے پاس آئے تو ان میں نشانی جتنی تھی کہ وہ سب بیست ہو گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا سر سب سے بلند ہوا۔ یہ دیکھ کر سب لوگ بہت حیران ہو گئے۔ اسی طرح صنع میں دیکھا گیا کہ کبھی حضرت یعقوب علیہ السلام ہنستے تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام روتے تھے، کبھی حضرت یوسف علیہ السلام ہنستے تھے، کبھی حضرت یعقوب علیہ السلام روتے تھے، جو در حقیقت یہ کہلاتی ہے کہ کبھی عاشق روتا ہے تو معشوقہ ہنستی نظر آتی ہے، کبھی معشوقہ روتی ہے تو عاشق ہنستا نظر آتا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے تمام اہل بیت کو لے کر اسی کثر میں آ اترے کہ خاص حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے بنایا گیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ کو لے کر جا کر شاہی تخت پر بٹھا دیا کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ آیات میں ارشاد فرمایا ہے کہ العرش والخین والسجدن، وہ بلند پر تخت شاہی کے اپنے ماں باپ کو بٹھائے، پھر سب کے سب بھائی اس کے آگے سجدہ تعظیم کریں گے۔ یہ سجدہ تعظیم اس وقت شریعت میں جائز تھا کہ اب منع کر دیا گیا ہے۔ پھر سجدے سے اٹھ کر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کہ کیا ہوا؟ اور یوسف نے میرے باپ یہ بیان کرتے ہیں کہ میرے اس پہلے خواب کا اس کو میرے رب نے سچ کیا ہے تو اس نے مجھ پر بہت احسان کیا ہے، مجھ کو قید خانے سے نکال کر پھر سب کو میرے پاس لے آیا۔ بعد میں جس چیز کا جھگڑا اٹھایا تھا
وہ حضرت یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں میں سے شیطان مردود کا تھا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میرا رب ہر کام کو بذریعہ ترجیح کرتا ہے، جس طرح چاہتا ہے بے شک وہی کرتا ہے، خبردار حکمت والا ہے اور بڑا ہی مہربان رحمت والا ہے۔ اگلے زمانے میں سجدہ کرنا بڑوں کی تعظیم سمجھی جاتی تھی، فرشتوں نے بھی حضرت آدم کو سجدہ کیا تھا۔ اسی شریعت محمد میں وہ زوجہ بالکل مفروغ کر دیا گیا، بلکہ سجدہ کرنا کسی مخلوق کو حرام کر دیا گیا اور حکم دیا گیا ہے کہ مسجد اللہ تعالیٰ ہی کا گھر ہے، جس میں سجدہ کرنا اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، سوا اس کے کسی اور کو نہیں، جو نہ کہ حکم اللہ تعالیٰ کا پہلے ہی شریعت میں جاری کیا گیا ہے کہ جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں بہنوں سے نکاح جائز تھا، پھر وہ مخلوق ہو کر اسی طرح سے یہ سجدہ تنظیم کا حکم پھیلا ہے، پھر شریعت محمد میں ہمیشہ کے لیے موقوف کر دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اے میرے ابا جان، یہ وہی خواب ہے جو میں نے دیکھا تھا کہ آفتاب، ماہتاب اور 11 ستارے مجھ کو سجدہ کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے وہی خواب میرا سچا کر دیا۔ اس کے دوسرے دن تمام اہل مصر نے اپنے ہدایت اندار حضرت یعقوب علیہ السلام کو پیش کیے، جو در حقیقت حساب اور گنتی سے باہر تھے۔ وہ سب مال حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو دے ڈالا، پھر ملک میں رہے اور ملک مصر میں ملک کے اظہار میں رہے، اور پھر مالک ریحان بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھنے آیا۔ خدا کے فضل و کرم سے، اس کی محبت کی برکت سے وہ دین اسلام سے مشرح ہو گئے۔ اس کے بعد کئی لوگ آئے، مشرک اور با اسلام ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جو دیکھنا چاہتا تھا چپکے سے آ کر اس کے نور کی پیشانی پر چمکتا ہوا دیکھتا اور نہایت ہی محترم اور حیران ہو جاتا، پھر وہ دین اسلام قبول کر لیتا۔ اس کے بعد ملک میں رہنے والے سب مصر کے لوگ، مالک ریحان نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے پوچھا اے حضرت یوسف علیہ السلام، آپ ہی کے صبر سے یہ کیا ہے؟ تو بولے جی ہاں، وہ میرا بیٹا ہے۔ تب بادشاہ ریحان نے کہا میں ان سے بہت خوش ہوں، میں نے اسی خوشی میں اپنے سلطنت کا حلف اختیار اس کو دے دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام فرمائے مالک ریحان، یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اسی کو کل جہان کا اختیار ہے، اور کل جہان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اسی وقت بادشاہ کے گھر میں 7 چکیاں رنگ اطلاع تھی اور ہر چکی وزن میں 5000 من کی تھی۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام کے پاؤں میں ایک چونٹکی سی ٹھوکر لگی اور چھوٹی سی زخم ہو گیا۔ یہ دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام نے آ کر اسی کو اٹھایا اور پھینک دیا چونٹی کو۔ یہ طاقت حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت کے سبب سے حاصل ہوئی۔ اب بھی چاہتا ہو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو منتظر کر دیں تاکہ پڑھنے والوں کو آسانی ہو۔ میرے واسطے دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کامیابی عطا فرمائے، اور میرے لیے بھی خیر کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی کامیابی عطا فرمائے۔ میرے تمام بہن بھائیوں، اللہ تعالیٰ آپ کو تمام مشکلات، پریشانیاں کو دور فرمائے، اور رمضان المبارک کے صدقے تمام مسلمانوں کے ماں باپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ اور اسی طرح ایک دن حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا تم کو معلوم تھا کہ میں نے کنعان میں ہوتے ہوئے کیوں تم سے مجھ میں بے حال ہو گیا اور میں آپ کی خبر تک نہ لے سکا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے اور عرض کی ابا جان، میں نے تو بہت خط آپ کی خدمت میں لکھے تھے، وہ سب کے سب آپ تک ایک صندوقے میں رکھے ہوئے تھے، اور کہاں ہیں؟ جب میں آپ کو خط لکھ کر بھیجنے کا ارادہ کرتا ہوں تو اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور مجھ کو بھیجنے سے منع فرما دیتے ہیں، اور مجھ سے یہ فرماتے ہیں اے یوسف،
خدا تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ابھی تمہاری ملاقات کا وقت نہیں آیا، ابھی کچھ عرصے باقی ہیں، اب تم اس وقت یہ خطا اپنے والدین بزرگوں کو مت بھیجو۔ یہ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا، مجھے بتاؤ کہ تمہارے بھائیوں نے تمہارے ساتھ کیا بدسلوکی کی؟ یہ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام خاموش رہ گئے اور کچھ نہ کہا، لیکن تمام بھائیوں سے خود ہی آ کر کہا، اے ابا جان، ہم سب ان کے بدخواہ ہیں، ہم ہی گنہگار ہیں، ہم سب کو معاف فرما دیجیے، ہم سب معافی چاہتے ہیں آپ سے اور امید کوہت اور بدخواہ تھے، ہم ہی گنہگار ہیں، آپ ہم سب کو معاف فرما دیجیے، آپ ضروری ہماری غلطیوں کو درگزر فرما دیجیے۔ کیا انہوں نے اپنے باپ سے بخشش مانی اور تمام گناہوں کو بخشا؟ لیکن خطا کرنے والے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو تسلی دیتے ہوئے ان سے کہا، اے بیٹو، میرے اکبر اور بخشوانا گاہ ہے تو تمہارا گناہ اپنے رب سے، کیوں نہ کہ وہ بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اسی میں کیا بات آتی تھی کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان بیٹوں سے اپنی خطا کی معافی مانگی تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں خطا کی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وعدے میں رکھا اور کہا کہ مجھے بخش دو، اور وعدہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کیا تھا وہ علی بسر اللہ ہو گیا، اور کیوں نہ کہ صبح کی دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں منتسب اور قبول ہوتی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے حق میں دعا کرنے میں اسی واسطے ترغیب کی اور اللہ تعالیٰ سے گناہ کا اسی وقت تک معافی مانگتے رہے جب تک اس شخص کو راضی نہ کر لے اس کی خطا اور غلطی گناہ جو کیے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کا گناہ اور ظلم حضرت یوسف علیہ السلام کے حق میں تھا، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام اسی وقت خیر کی بجائے حضرت یوسف علیہ السلام سے ان بھائیوں کی معافی کا ذکر کرتے رہے۔ یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا، تم اپنے بھائیوں سے راضی اور خوش ہو یا نہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بزرگ والد سے عرض کیا، میں تمام بھائیوں سے راضی ہوں، ان کی پچھلی تمام غلطیوں کو معاف کرتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو فرمائش دعا خدا تعالیٰ سے مانگی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا، آپ کے وہ قصور جو تم لوگوں نے اپنے بھائی یوسف کے حق میں کیے تھے معاف کر دیا۔ اسی کے چند ہی روز بعد حضرت یعقوب علیہ السلام انتقال فرما گئے۔